عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے شعرائے عہد متوسطین میں سے سب سے پہلے اہم شاعر میر تقی میر کی شاعری کے کچھ حصے پر یا کچھ ان کے جو باتیں تھیں اس پر روشنی ڈالی تھی، اور آج کے اس لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ میر تقی میر کی شاعری میں اور کون کون سی خوبیاں یا خصوصیات موجود تھی۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ میر تقی میر کی شاعری کا سب سے اہم وصف یہ رہا ہے کہ انہوں نے سوز و گداز والی شاعری کی ہے، اور ان کی شاعری میں المیہ رنگ دکھائی دیتا ہے۔ انہوں نے جو غم یا جو درد یا سوز و گداز اپنی شاعری میں پیش کیا ہے، وہ ان کا ذاتی غم نہ ہو کر ساری دنیا کا غم دکھائی دیتا ہے۔ یہ بہت بڑا وصف ہم کو میر کی شاعری میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ فراق گورکھپوری نے اسے بھیتری چوٹ کا نام دیا۔ ان کے جو حالات ہیں وہ دیکھنے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ پوری زندگی میں انہوں نے ہمیشہ مشکلیں، پریشانیاں، صعوبتیں، مسائل، ان سبھی کو جھیلا ہے، جس کے نتیجے میں ان کا دل ٹوٹ چکا تھا۔ اب اتنے مصائب تھے اور پھر اس پر انہوں نے کسی سے محبت کر لی، کسی سے عشق کر لیا۔ اب پہلے ہی کیا غم کم تھے جو انہوں نے محبت کا غم مول لیا اور اس میں چوٹ کھائی، جس کے نتیجے میں جو رہی کسر کچھ باقی تھی، بیماری دل کی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کسر، وہ بھی مکمل ہو گئی، جس کا اعتراف انہوں نے خود اپنے شعر میں کہا ہے کہ مصائب اور تھے پر دل کا جانا، عجب ایک سانحہ سا ہو گیا۔ مصائب اور تھے پر دل کا جانا، عجب ایک سانحہ سا ہو گیا۔ پھر ہم اگر دیکھتے ہیں کہ میر تقی میر کی اندر کی دنیا اور باہر کی دنیا دونوں مختلف نہیں ہیں، دونوں میں وہی باتیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ یعنی کہ عام طور پر دیکھا یہ گیا کہ بہت سے شعراء ایسے ہوتے ہیں جو ان کی جو خارجی کیفیت اور داخلی کیفیت میں بہت زیادہ اختلاف ہوتا ہے۔ یہاں پہ اگر ہم دیکھیں گے تو میر تقی میر کا ظاہر بھی وہی ہے اور باطن بھی وہی ہے، یعنی کہ جو بات وہ ظاہر کرتے ہیں وہی دل میں بھی رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ دلی کو جو لوٹا گیا بار بار، خاص طور پر احمد شاہ ابدالی اور نادر شاہ کے حملوں سے جو دلی تباہ و برباد ہوئی، اس کا اثر ان کے دل پر بہت زیادہ ہوا۔ جہاں کی جو تہذیب تھی وہ بری طرح متاثر ہوئی، اور ان بیرونی حوادث نے یا یہ جو واقعات رونما ہوئے، اس کا اثر ان کے دل پر بہت زیادہ ہوا، اور اسی کو انہوں نے اپنی شاعری میں پیش کرنے کی کوشش کی، جس میں وہ کہتے ہیں کہ دل کی ویرانی کا کیا مذکور ہے، یہ نگر 100 مرتبہ لوٹا گیا۔ دل کی ویرانی کا کیا مذکور ہے، یہ نگر 100 مرتبہ لوٹا گیا۔ اس قسم سے وہ کہتے ہیں۔ پھر روشن ہے یہاں، روشن ہے اس دل ویرا میں ایک داغ، اجڑے نگر میں جیسے جلے ہے چراغ ایک۔ تو میر تقی میر نے دلی کے لٹ جانے کا جو غم ہے، ان کو ایسا لگا کہ ان کی زندگی ٹوٹ کر بکھر گئی، اس کی یہاں پہ انہوں نے عکاسی اپنی شاعری میں بہت ہی خوبصورت ڈھنگ سے کی ہے۔ پھر جیسا کہ انہوں نے محبت کی تھی، اسی عشق و محبت کو اپنی شاعری کا خاص موضوع بھی بنایا ہے، اور یہ جو محبت ہے ان کی رسمی محبت نہیں ہے، بلکہ اگر ہم تفصیل میں جاتے ہیں تو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ وہ کسی کم عمری میں ہی کسی پری تمثال یعنی کہ خوبصورت لڑکی سے وہ متاثر ہوئے تھے، محبت کا شکار بھی ہوئے تھے، اور انہوں نے
جو یہ جو مجازی محبت تھی، یعنی کہ اس لڑکی سے محبت تھی، اس محبت سے آگے بڑھ کر انہوں نے حقیقی محبت کی حدود میں بھی اپنے آپ کو پیش کر دیا تھا، یا ان حدود میں بھی انہوں نے قدم رکھا تھا۔ اس کی کا فائدہ ان کو یہ پہنچا، یا ان کی شاعری کو یہ پہنچا کہ شاعری میں خلوص، صداقت اور وارفتگی کا احساس ہونے لگا۔ میر نے اپنے دل کو جو متاثر کرنے والی محبت، یا جو ان کے دل پر نستر کی طرح کام کرنے والی، دل کو تڑپانے والی جو محبت تھی، اس محبت کی عکاسی اپنی شاعری میں بہت ہی خوبصورت ڈھنگ سے کی ہے۔ شعر ملاحظہ فرمائیں جس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے دل پر جو بیتی وہ کس طرح کے حالات تھے۔ جب تیرا نام لیجئے تب آنکھ بھر آوے، اس زندگی کرنے کو کہاں سے جگر آوے۔ ہمارے آگے تیرا جب کسوں نے نام لیا، دلے ستم زدہ کو ہم نے تھام تھام لیا۔ تو اس طرح سے میر تقی میر نے اپنے جذبات، دل کی کیفیات، ان کی خوبصورت ترجمانی اپنی شاعری میں کی ہے۔ میر کی شاعری میں مجازی محبت کے ساتھ ساتھ حقیقی محبت کے بھی جو جلوے نظر آتے ہیں وہ کس طرح سے ہیں۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی طبیعت میں صبر و رضا ہے، درد مندی ہے، خودداری ہے، اور غموں سے نباہ کرنے کی صلاحیت بھی ہے۔ اور یہ تمام کی تمام باتیں تصوف سے جڑی ہوئی ہیں۔ دنیا کی بے ثباتی، انسان کی عظمت، بے خودی اور وحدت الوجود جیسے تصوف کے موضوعات کو بھی انہوں نے اپنی شاعری کے لیے موضوع بنایا ہے۔ دیکھیے شعر سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ کس طرح سے انہوں نے تصوف کے موضوع کو اپنی شاعری میں پیش کیا ہے۔ بے خودی لے گئی کہاں ہم کو، بے خودی لے گئی کہاں ہم کو، دیر سے انتظار ہے اپنا، آدم خاکی سے عالم کو جلا ہے ورنہ، آئینہ تھا یہ ولی قابل دیدار نہ تھا۔ عشق ہی عشق ہے جہاں دیکھو، سارے عالم میں پھر رہا ہے عشق۔ اپنے خیالات کو بہترین انداز میں پیش کرنے کا ہنر میر تقی میر جانتے ہیں۔ انہوں نے جو اسلوب اپنایا ہے وہ موضوع اور مواد کے ساتھ پوری طرح ہم آہنگ دکھائی دیتا ہے، یعنی کہ جو موضوع ہے اسی انداز کا اسلوب انہوں نے اپنی شاعری میں اپنایا ہے۔ میر کی شاعری میں قارئین کو متاثر کرنے والی جو سب سے اہم چیز دکھائی دیتی ہے وہ ہے جذبات کی صداقت اور سادگی۔ یہ ایسے وصف ہیں جو قارئین کو بہت زیادہ متاثر کرتے ہیں، یعنی کہ قارئین جب ان کی شاعری کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ جو جذبات، سچے جذبات سادگی کے ساتھ وہ پیش کرتے ہیں، وہ اپنا ایک تاثر قارئین پر چھوڑ جاتے ہیں۔ تکلف و تصنع سے انہیں نفرت ہے جس کی وجہ سے ان کی شاعری میں بہت زیادہ آمد اور برجستگی پیدا ہو گئی۔ میر کی سادگی خود ایک حسن ہے جو تزئین و آرائش سے بے نیاز ہے، یعنی کہ میر نے جو صداقت اور سادگی کے ساتھ اپنے جذبات کو پیش کیا ہے اس سے ان کی شاعری میں ایک حسن پیدا ہوتا ہے، اور آرائش اور زیبائش یا تزئین الگ سے یا علیحدہ سے ان کے اشعار کو کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ یہاں پہ کتنی سادگی اور صداقت سے انہوں نے ایک بات کہی ہے ان اشعار میں، جس سے خود بخود اشعار میں حسن پیدا ہو گیا ہے۔ میر ان نیم باز آنکھوں میں، ساری مستی شراب کی سی ہے۔ دیکھیے کمال میر کا یہی ہے کہ میر ان نیم باز آنکھوں میں، ساری مستی شراب کی سی ہے۔
جذبات کی عکاسی دیکھیے کتنی صداقت کے ساتھ اور کتنی سادگی کے ساتھ یہاں پہ انہوں نے کی ہے۔ ان کا بہت ہی مشہور شعر ہے، نازک اس کی لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ تو میر نے اتنے سادہ الفاظ کے استعمال یا جذبات صداقت کے ساتھ پیش کر کے، سادگی کے ساتھ پیش کر کے اپنی شاعری میں ایک تاثر پیدا کیا ہے، جس سے قارئین بہت زیادہ متاثر ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ میر کے اشعار میں نرمی، آہستہ روی اور گھراوٹ کے ساتھ بلا کی غنائیت، موسیقیت اور ترنم ہے۔ اس میں نغمے کی ایک لہر دوڑتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ میر یا نغمگی مترنم الفاظ چھوٹی بحروں اور نغمگی سے مناسبت رکھنے والے ردیف و قافیے کے انتخاب سے پیدا کرتے ہیں، اور کہیں کہیں تکرار الفاظ سے بھی یہ کام لیتے ہیں۔ اب میر نے اپنی شاعری میں ایک ترنم اور موسیقیت پیدا کرنے کے لیے ردیف و قافیے کا انتخاب جو کیا ہے وہ بہت اہم ہے، یعنی کہ انہوں نے ایسے ردیف و قافیے استعمال کیے ہیں اپنے شاعری میں جس سے ان کی شاعری میں ایک ترنم اور موسیقیت پیدا ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اور ایک کام انہوں نے کیا ہے ترنم اور موسیقیت پیدا کرنے کے لیے، تکرار الفاظ کی تکرار جس کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ اب دیکھیے یہاں پہ میں ایک اشعار پڑھوں گا، اس سے آپ کو یہ بات اور سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ جگر میں طاقت کہاں ہے اتنی کہ درد ہجراں سے مرتے رہیے، جگر میں طاقت کہاں ہے اتنی کہ درد ہجراں سے مرتے رہیے، ہزاروں وعدے وصال کے تھے کوئی تو جیتے وفا کرو گے۔ اب دیکھیے تکرار الفاظ جس کو کہا گیا ہے، یہاں پہلے مصرے میں کہہ رہے ہیں مرتے رہیے، اور دوسرے مصرے میں جیتے وفا کرو گے۔ پھر اس کے بعد دوسرا شعر ہے، عہد جوانی رو رو کاٹا پیری میں لی آنکھیں مون، یعنی رات بہت تھے جاگے صبح ہوئی آرام کیا۔ یہ جو ڈھنگ ہے، یہ جو انداز ہے، بہت کم شعراء کے یہاں دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ میر تقی میر کی خوبی ہے۔ ایک مشہور گانا ہے جو میر تقی میر کی شاعری سے ہی لیا گیا ہے، یا اسی مصرے پر یا اسی زمین پر لکھا ہوا گیا ہے، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے، کھلنا کم کم کلی نے سیکھا ہے اس کی آنکھوں کی نیم خوابی ہے، کھلنا کم کم کلی نے سیکھا ہے اس کی آنکھوں کی نیم خوابی ہے۔ تو اس طرح کے اشعار میر نے استعمال تکرار الفاظ اور پھر موسیقیت اور ترنم پیدا کرنے کے لیے انہوں نے ردیف و قافیے کے انتخاب جو کیا ہے، جس کی وجہ سے ان کے شاعری میں موسیقیت و ترنم بھی دکھائی دیتا ہے۔ میر نے تشبیہات و استعارات کا بھی استعمال کیا ہے۔ ان کی تشبیہوں کی مدد سے میر ایسے پیکر تراشتے ہیں جن میں زندگی کی حرارت ہوتی ہے۔ پیکر تراشنا ہے، اب یہاں پہ کہا گیا کہ میر نے تشبیہات کا اور استعارت کا بھی استعمال کیا ہے، اور تشبیہوں کی مدد سے ایک چیز کو دوسری چیز کے مشابہ بتانا جس کو ہم تشبیہ کہتے ہیں، تو انہوں نے ایسی تشبیہات بتائی ہیں یا بنائی ہیں اپنی شاعری میں پیش کی ہیں جس سے ایک پیکر ہمارے سامنے بن کر سامنے آتے ہیں، اور جو جیتا جاگتا ہے، زندگی کو حرارت دینے والا پیکر ہے۔ یہ تشبیہیں سادہ ہوتے ہوئے بھی بڑی اچھوتی ہوتی ہیں، یعنی کہ دوسروں کے یہاں بہت کم دیکھنے کو ملتی ہیں۔ ایسی تشبیہات کا استعمال میر کی شاعری میں ہمیں دیکھنے ملتا ہے۔ یہاں مثال کے لیے ایک دو اشعار پیش کرتا ہوں۔ شام ہی سے بجھا سا رہتا ہے دل ہوا ہے چراغ مفلس کا، شام ہی سے بجھا سا رہتا ہے دل ہوا ہے چراغ مفلس کا، تیرے فراق میں جیسے خیال مفلس کا، گئی ہے فکر پریشاں کہاں کہاں میری۔ اب
اس قسم کی تشبیہات سے میر کی شاعری میں ایسے پیکر جو زندگی کی حرارت پیش کرنے والے ہیں ویسے تیار ہو جاتے ہیں. شام ہی سے بجھا سا رہتا ہے دل ہوا ہے چراغ مفلس کا. بجھا سا رہنا، شام ہی میں مجھے سا رہنا دل ہوا ہے چراغ مفلس کا. چراغ جب جلاتے ہیں ہم شام یا رات کے وقت ہی جلاتے ہیں، اور یہاں پہ اس کو انہوں نے جو تشبیہ دی ہے مفلس کے دل سے تشبیہ دی ہے. تیرے فراق میں جیسے خیال مفلس کا، گئی ہے فکر پریشاں کہاں کہاں. یعنی کہ اتنی فکریں ہیں میرے پاس، میں اتنا پریشان ہوں. یہاں میر تقی میر کا کہنا یہی ہے کہ یہ جو بجھا سا رہنا ہے، یہ جو فکر لگی ہوئی ہے، زندگی کو یہاں سے تشبیہ دے رہے ہیں. وہ مفلس کی جو زندگی ہے اس کو ایک چراغ سے تشبیہ دے رہے ہیں. اور کون سا چراغ ہے؟ جو بجھا سا رہتا ہے. چراغ شام ہی سے بجھا ہوا رہتا ہے چراغ، ویسے چراغ سے وہ تشبیہ دے رہے ہیں ایک مفلس کے دل کو. میر کے یہاں رمزیت و اشارت خاصے کی چیز ہے، یعنی کہ اشاروں سے بھی وہ اپنی شاعری میں اشاروں میں بھی بات وہ کرتے دکھائی دیتے ہیں. میر کے اشعار میں چراغ مفلس، سادہ دیوار، گرد و باد، غبار، آندھی اور بگل جیسے الفاظ صرف شاعرانہ اظہار نہیں بلکہ ان کے پس منظر میں مطالعے و مشاہدے کی دنیا موجود ہے. جیسا کہ ابھی میں نے اس شعر میں بتایا تھا کہ چراغ مفلس جو کہا ہے میر نے، ایسے بہت اور بھی کچھ الفاظ ہیں جن کا انہوں نے بہت زیادہ استعمال کیا ہے، اور اس کے پیچھے ایک سچائی ہے، ایک حقیقت چھپی ہوئی ہے. ایسے اشعار سایہ دیوار ہے، گرد باد ہے، غبار ہے، آندھی ہے اور بگل ہے. اس قسم کے جو شاعرانہ اظہار کے لیے انہوں نے ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں جس کے پیچھے ایک مشاہدے کی دنیا موجود ہے. مفلس کا جو چراغ ہوتا ہے کتنی دیر جلتا ہے ہم جانتے ہیں. مفلس جو لوگ ہوتے ہیں کچھ وقت کے لیے چراغ جلاتے ہیں. تو اس چھوٹی سی بات کو انہوں نے اتنے بڑے معنوں میں استعمال کیا ہے، اور ایک ایسا پیغام انہوں نے دینے کی کوشش کی ہے اپنی شاعری میں اس کو بار بار استعمال کر کے. ایک اصطلاح بنا لی ہے انہوں نے، ایک شاعری کی اصطلاح یا اظہار خیال کا ایک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنی شاعری میں کچھ انوکھا پن پیدا کرنے کے لیے انہوں نے ایسے الفاظ کا استعمال کیا ہے جس کے بہت زیادہ معنی یا اس کا بہت زیادہ مطلب نکلتا ہے. اور بھی جیسے سایہ دیوار ہے، گرد باد ہے، غبار ہے، آندھی ہے، بگل ہے، اس قسم کے بہت سے الفاظ ہم کو میر کے یہاں دیکھنے کو مل جاتے ہیں. اور انہی سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ میر نے کتنی گہرائی سے شاعری کی ہے. اب چند اشعار میں پیش کرتا ہوں جس میں رمزیت و اشارت کی نمائندہ مثالیں ہم کو میر کی شاعری میں دیکھنے کو ملتی ہیں. یعنی کہ انہوں نے اپنی شاعری میں اشارے کس ڈھنگ سے پیش کیا ہے. آوارگاہ نے عشق کا پوچھا جو میں نشاں، مشت غبار لے کے صبا نے اڑا دیا. آوارگاہ نے عشق کا پوچھا جو میں نشاں، مشت غبار لے کے صبا نے اڑا دیا. کچھ موج ہوا پیچاں اے میر نظر آئی، شاید کہ بہار آئی زنجیر نظر آئی. کہا میں نے کتنا ہے گل کا سی بات، کلی نے یہ سن کر تبسم کیا. کہا میں نے کتنا ہے گل کا سی بات، کلی نے یہ سن کر تبسم کیا. گل کی جفا بھی دیکھی دیکھی وفائے بلبل، ایک مشت پر پڑے تھے گلشن میں جائے بلبل. دیکھیے یہاں پہ میں ایک شعر کے ذریعے آپ کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ انہوں نے کس طرح سے رمز و اشاریت اپنے اشعار میں پیش کی ہے. کہا میں نے کتنا ہے گل کا سی بات، میر تقی میر کہہ رہے ہیں کہ میں نے کہا ہے کہ گل کا سی بات کیا ہے، گل کی زندگی کتنی ہے، گل کی زندگی کتنی ہے. میں یہ سوال پوچھ رہا ہوں. شاعر نے کہا ہے کہ گل کا سی بات کیا ہے، کتنا ہے. کلی نے یہ سن کر تبسم کیا. تو کلی کیا کہہ رہی ہے؟ اس کے جواب میں مسکرا رہی ہے. یعنی کہ کلی جب کھل جاتی ہے تو وہ پھول بن جاتی ہے، اور اس نے
کلی سے پھول بننے کے بعد جو چیز بتائی ہے اتنی ہی زندگی ہے، یعنی کہ اسی میں انہوں نے سوال بھی کیا ہے اور جواب بھی کیا ہے۔ اشاروں میں وہ یہ بات واضح کر رہے ہیں کہ بہت ہی مختصر زندگی ہے، بہت ہی کم زندگی ہے۔ انہوں نے راست طور پر یہ کہنے کے بجائے اشارے میں یہ بات کہی ہے۔ تو اس طرح سے میر تقی میر کی شاعری میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری خوبیاں دکھائی دیتی ہیں، جیسا کہ سب سے پہلے تو درد و غم، سوز و گداز، یہ تمام چیزیں ہم کو میر کے یہاں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ پھر ان کے جو اندر یہ بھیتر، جس کو فراق نے بھیتری چوٹ کہا ہے، ان کے جو دل کی کیفیات ہیں وہی کیفیات ان کے ظاہر بھی ہوتی ہیں، یعنی کہ دنیا جو ان کی دل اندر کی اور باہر کی دنیا ہے وہ ایک دوسرے سے مختلف نہیں ہے، وہی دنیا ہے۔ اطراف میں جو ہونے والے حادثات ہیں اس سے بھی وہ بہت زیادہ متاثر ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ خاص طور پر دلی کا جب وہ ذکر کرتے ہیں، دلی کے جو حالات، نادر شاہ اور احمد شاہ ابدالی جب دلی کو لوٹتے ہیں تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ ان کا دل بھی لوٹ لیا گیا ہے، اس کو بھی برباد کر دیا گیا ہے۔ اس پر بھی وہ شاعری کرنے لگ جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو خاص موضوع تھا عشق و محبت، اس کے بھی انہوں نے تجربہ حاصل کیا ہے، یعنی کہ وہ بذات خود ایک محبت کرنے والے انسان تھے، جس کے نتیجے میں انہوں نے اپنے جذبات، اپنے تجربات، اپنے احساسات، اپنی کیفیات کو بھی خوبصورت ڈھنگ سے اپنی شاعری میں پیش کیا ہے۔ لیکن اس کو پیش کرنے کے لیے انہوں نے صداقت، خلوص اور وارفتگی کا سہارا لیا ہے، اور ان کا جو عشق ہے رسمی عشق نہیں ہے، یعنی کہ وہ سچے عاشق تھے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں تو ان کے پاس سچی محبت، جو مجازی محبت سے حقیقی محبت کی طرف لے جانے والی محبت ہے، ویسے بھی محبت کے اشعار دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ساتھ ہی صوفیانہ یا تصوف کے جو موضوعات ہیں، جس میں دنیا کی بے ثباتی ہے، انسان کی عظمت، بے خودی اور وحدت الوجود جیسے تمام موضوعات پر بھی ان کی شاعری ہم کو دیکھنے کو ملتی ہے۔ انہوں نے اپنے خیالات کو بہت ہی خوبصورت ڈھنگ سے، بہت ہی اچھے انداز میں اپنی شاعری میں پیش کیا ہے۔ موضوع و مواد دونوں کو انہوں نے اسلوب کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کی پوری کوشش کی ہے۔ ساتھ میں جذبات کی صداقت بھی ہے، سادگی بھی ہے، جس کی وجہ سے ان کی شاعری میں ایک حسن پیدا ہو جاتا ہے، اور جس میں علیحدہ سے تزئین و آرائش اشعار کو کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ اس کے ساتھ ساتھ موسیقیت ہے، ترنم ہے، اور نغمے کی ایک لہر کی طرح ان کے اشعار دوڑتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ تشبیہات اور استعارات کا بھی بہت خوبصورت استعمال ہم کو میر کی شاعری میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ تشبیہات کے ذریعے انہوں نے خوبصورت پیکر تراشے ہیں، اور تشبیہات جو استعمال کی ہیں بڑی اچھوتی استعمال کی ہیں انہوں نے۔ اور آخر میں جو خوبی ان کی ہم کو دیکھنے میں ملتی ہے وہ ہے رمز و اشاریت، جس کے ذریعے انہوں نے ایسے اشارے پیش کرنے کی کوشش کی ہے، یا ایسے اشعار پیش کیے ہیں انہوں نے جس میں رمز و اشاریت ملتی ہے، اور ہم کو ایسا لگتا ہے کہ اشاروں کے ذریعے وہ بہت سی دنیا کی سچائی کو اجاگر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شکریہ۔